بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہیں ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر دن رات ٹرائل چلائے گئے، بڑی برق رفتاری سے ٹرائل چلائے گئے۔ جو پروسیجر تھا کورٹس کا، جوڈیشل پریکٹس تھی، کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو جو حقوق حاصل تھے فیئر ٹرائل کے، جو لاء کے تحت ان کو فیئر ٹرائل کے جو حقوق حاصل تھے، وہ سارے وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں سزائیں سنائی گئیں، جس کو لیٹر آن پھر ہم نے جب اپیلیٹ فورمز کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر جب لے کے گئے تو پھر پوری دنیا نے دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی عیاں ہوئی، ان کی حق تلفی عیاں ہوئی، اور عدالتیں مجبور ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو کم سے کم جو ریلیف بنتا ہے وہ ضرور دیں۔ سائفر کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپیلیٹ فورم کے اوپر میٹر جو میرٹ پہ ٹیک اپ ہوا تو عمران خان صاحب کو بریت دینی پڑی عدالت کو۔ اسی طرح نکاح عدت کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میرٹ پہ اس کو دیکھا گیا تو وہاں بھی عمران خان صاحب کی جو حق تلفی کی گئی، جو ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، تو ان کو عدالت کو ان کو ریلیف دینا پڑا۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس کے اندر جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جب سنا گیا تو پراسیکیوٹر صاحب تھے، انہوں نے خود ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ اگر ان کو آپ ضمانت دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پراسیکیوٹر جنرل اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں۔ اسی طرح جب خان صاحب کو جس کیس میں جیل میں ڈالا گیا، جب ان کو سزا سنائی گئی، لیکن جب وہ میرٹ پہ دیکھا گیا تو صرف 2 ہفتے کے اندر اندر ان کو عدالت کو ضمانت دینی پڑی۔ جو بنیادی بات تھی کہ جب بھی عمران خان صاحب کے مقدمات اعلیٰ فورم کے اوپر اعلیٰ عدالتوں میں جب اٹھائے گئے، جب ہم ان کو وہاں لے کے گئے تو ان اعلیٰ عدالتوں کی یہ مجبوری بنی کہ عمران خان صاحب کو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ ریلیف ضرور دیں، کم از کم کوئی انصاف ان کی کسی حد تک ان کے لیے کوئی نہ کوئی انصاف کا فیصلہ ہو۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کے جو ہمارے مقدمات فائل تھے، جو عدالتوں کے اندر ہم نے دائر کیے ہوئے تھے، ان کی سماعت ہی نہیں مقرر کی جا رہی تھی اور نہ ہی ابھی تک مقرر کی جا رہی ہے سوائے چند ایک کیس کی۔ اب اس کے بعد چونکہ جب کیسز کورٹس کے اندر اعلیٰ فورمز کے اوپر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو جیل کے اندر ٹرائل میں جتنی ناانصافی کی گئی ہے تو وہ پھر پوری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن اب ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو حق کے انصاف تک رسائی، اعلیٰ عدالتوں تک جو رسائی ہے وہی روک دی گئی ہے۔ جو ان کی ہم نے کچھ مقدمات کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرنی تھی، اعلیٰ ہائی کورٹس کے اندر ہم نے کچھ اپیلز کرنی تھی، تو اب ان کے جو لیگل ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے، ان کے سگنیچر چاہیے تھے، عمران خان صاحب سے ان کے دستخط چاہیے تھے، وہ اب اس کے اوپر روک لگا دی گئی ہے۔ 1 ہفتے کے اندر میں 2 بار عمران خان صاحب کے لیگل ڈاکومنٹس اور پاور آف اٹارنی لے کے اڈیالہ جیل میں گیا ہوں تو دونوں بار جیل حکام کی جانب سے انکار کیا گیا ہے۔ اب صرف ایک جو پورے سینیریو کو دیکھ کے یہ جو پوری ایک پریکٹس کی جا رہی ہے، سو اس ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اعلیٰ عدالتوں تک جو رسائی ہے، جو اعلیٰ عدالتوں تک وہ اپنا مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں، جو وہ اپروچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے سامنے ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب نیا کیس دائر کر سکتے ہیں اس وقت، نہ وہ کسی کیس میں اپیل کر سکتے، نہ ہی ہونے والی ناانصافی کو کسی اعلیٰ عدالت کے اندر اس وقت وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کے نظام کے، اس نظام انصاف کے ایک ایسے قیدی ہیں جن کو حق انصاف تک سے، جن کو عدالت تک رسائی سے ہی محروم کر دیا گیا۔